أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله تعالى سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ القصص آیت نمبر 68 سے 70 تک میں نے وہی 3 آیتیں تلاوت کی. آپ سماعت فرما رہے ہیں ہاں حاضر کیے جائیں گے اور اس وقت میں ان کے شرکاء جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، شرک کرتے تھے، ان کو اور شرک کرنے والوں کو میدان قیامت میں اللہ کے یہاں انہیں جب لایا جائے گا، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، ان کا جو پوچھ گچھ ہوگا، ان کا جو محاسبہ ہوگا، وہ ساری باتیں اللہ نے یہاں بیان کی. آخر میں فرمایا ہاں جو توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے اعمال کرے، امید ہے کہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے. اس کے بعد اللہ آگے کی آیات میں فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تو اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے توبہ کرنے، ایمان لانے، عمل صالح کرنے والوں کو کامیاب ہونے کے طور پر، شرائط کے طور پر اللہ نے ایمان کو، توبہ کو، عمل صالح کو رکھا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. آپ کا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے وہ خود ہی اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. آپ کا پروردگار سب سے پہلے تو یہ کہ وہ خالق ہے، پیدا کرتا ہے. آپ کا پروردگار پیدا کرتا ہے اور پھر جو کچھ چاہتا ہے ما یشاء یختار، منتخب کر لیتا ہے. اس کا انتخاب چاہے نبی کے معاملے میں ہو کہ اللہ نے فلاں کو، جیسے کفار کا یہ سوال تھا کہ محمد ابن عبداللہ کو کیوں نبی؟ ارے وہ تو اللہ کی مرضی ہے، انتخاب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور بھی ہوتے تو تب بھی وہی سوال ہوتا، ان کو کہیں کو نبی. تو یہ تو معاملہ اللہ کا ہے کہ وہ جسے چاہتے ہیں منتخب فرما لیتے ہیں. وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں، اس کی مرضی ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. یہ انتخاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. لوگوں کا کام نہیں ہے انتخاب کرنا، سلیکٹ کرنا. اللہ کا کام ہے. اور یہ لوگ جو ہے اپنی مرضی سے خدا کا انتخاب کرنا، جو کافر اور مشرک لوگ اپنی مرضی سے حقیقی خالق کو چھوڑ کر جو جہاں جس کا من کیا اسے خدا مان لیا. اگر یہ بات ہوئی تو انسانیت زمین کے اوپر ایک بے حیثیت مخلوق بن کے رہ جائے گی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک خدائی پر لا کر انسانوں کو ٹھہرا کرنے کی وجہ سے
در حقیقت انسانوں کی ایک ویلیو، ایک اہمیت ہے. انسان کا اعتماد، انسان کا بھروسہ، انسان کی ہمت، یہ ایک اللہ کی عبادت اور بندگی اور اس کی توحید کو ماننے پر ہے. اگر انسان متذبذب ہو گیا، اگر انسان جو ہے جو جسے دیکھا اسے خدا بنا لیا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، تو یہ آدمی مشکوک ہو جاتا ہے. اور ایسا مشکوک آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس کی زندگی جو ہے ہمیشہ جو ہے شک میں، شبہات میں ہی پڑ کے ختم ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے بہت سو کو دیکھا ہوگا، کبھی وہاں چلے گئے، کبھی یہاں چلے گئے، کبھی اس کے سامنے سر جھکایا، کبھی اس کے سامنے سر جھکایا، فائنلی ان کی زندگی ختم. ایسے حالات ان کے اوپر آ جاتے ہیں کہ باوجود سب کچھ ظاہری، دنیاوی، ظاہری سارے راستے ان کے پاس موجود ہیں کامیابی کے، دنیا کے سارے کامیابی کے راستے دیکھنے میں ہیں، اس کے باوجود ان کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے، یقین ایک رب کے ساتھ، ایک خالق کے ساتھ نہیں ہے. اور وہ یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی سی کوئی پریشانی آ گئی تو بھاگے کسی پتھر یا کسی مورتی یا کسی درخت یا کوئی پودا یا کچھ جو بھی مل گیا اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیا اور اسے پکارنے لگے. اور یہ تذبذب، شک جو ہے اسے اتنا اور گرا دیا کہ وہ جب بھی کوئی معاملہ آتا تو کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں، ایسے متذبذب زندگی اس کی کہ آخرکار ناکام کے ساتھ اس کا خاتمہ، اس کا اینڈ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خالق، ایک مالک جو حقیقی ہے اللہ، اس کی عبادت، اس کی بندگی اور اس کو ایک ماننے کا جو ایمان، اس پر کامل ایمان کا جو عقیدہ آج ہم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ جس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، اس چیز کی وجہ سے آج اتنے مضبوط ہیں ہم. ہماری مضبوطی کا راز توحید ہے. آج بھی لوگ جو ہے مومنوں سے، مسلمانوں سے سامنا کرنے کے لیے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں کس سے بھی رکھ لیے جو ان سے نہیں رکھ لے سکتے. یہ لوگ جو ہے نہ موت سے ڈرتے، نہ کچھ سے ڈرتے. کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ توحید مضبوط ہے. ان کو اس بات کا یقین ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، پیدا کرنے والا، مارنے والا، عزت دینے والا، پریشانی لانے والا، حالات لانے والا، مصائب میں گھرانے والا، مصائب سے باہر نکالنے والا اللہ ہے. اس لیے یہ مضبوط ہوتے ہیں اور ان کی یہ مضبوطی دنیا کی کامیابی کا راز بن جاتا ہے کہ بھئی یہ کیسے اتنا کامیاب ہو گیا. اس کی کامیابی کا راز اس کی توحید، اس کا موحد ہونا، اس کا صرف ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانا. آپ اب لوگوں کے نہیں، پچھلے اہل ایمان کی زندگیاں دیکھیے. ایک اکیلے تنہا میدان عمل میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کو اپنے پاؤں تلے لا کر کھڑا کیا، اپنے پاؤں تلے لا کر کے کھڑا کیا. اہل ایمان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے، کیسے کیسے اہل ایمان ہیں جنہوں نے اکیلے تنہا اعمال کے میدان میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کو جو ہے اپنی طرف جو ہے توحید کی طرف ہو، اشاعت اسلام کے معاملے میں ہوں، دعوت اللہ کے معاملے میں ہوں، وہ ہر میدان میں جو ہے اس کے سب سے بڑا راز کہ بھئی ان کی اس ہمت کا، ان کی اس محنت کا، ان کی اس کامیابی کا کیا راز ہے. تو پیچھے جب دیکھا جاتا ہے ان کی زندگی میں تو سب سے بڑے موحد نظر آتے ہیں، سب سے بڑے موحد نظر آتے ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا پروردگار پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. ما کان لهم الخيار سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، بہت بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ اس سے بالکل بہت بالاتر ہے، بہت بالاتر ہے، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے بہت بالاتر ہے. اور ربک یعلم ما تکن صدورہم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات
اور اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا ہمارے زبان سے ادا کرنے سے کئی گنا زیادہ ہے. ہم اس کی مکمل پاکی بیان نہیں کر سکتے. اس کا بالاتر ہونا وہ بھی ہمارے اندازے سے باہر ہے، اور اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بہت بالاتر ہے. اللہ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی، جو چھپائے ہیں وہ بھی آپ کا پروردگار سب جانتا ہے. اللہ سے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ کس چیز کو تم اللہ سے چھپائے رکھ سکو گے؟ ہمارے اعمال کون سے بھی کیسے بھی کیوں نہ ہوں، سارے اعمال کی خبر گیری ہر ایک کی، مومنوں کی بھی مشرکوں کی بھی، سب کی خبر گیری اللہ کو ہے. چھپائے جانے والے ہر عمل کو بھی، ظاہر کرنے والے ہر عمل کو بھی. ارے میرا آپ کا پروردگار تو ایسا ہے، ہمارے دلوں میں ہونے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے. علیم بذات الصدور، دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں، جو وسوسوں کا کوئی روپ رنگ نہیں ہوتا، وسوسے کہتے ہیں، وہ اچانک سے آ جاتے ہیں. کبھی کوئی چیز دیکھ لیے تو اس کا وسوسہ آ گیا. تو ایسے وسوسوں تک کو پہلے ہی جاننے والا اللہ، اس کی طاقت، اس کی قدرت کا اندازہ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو اسے خالق، مالک، اللہ، رب کہا جاتا ہے. تبھی تو اس کی بندگی کی جاتی ہے. تبھی تو اس کو ساری دنیا کا انکار کر کے اس اکیلے رب کو واحد یعنی کہ اللہ ہے، اللہ واحد مان کر اس کی عبادت و بندگی کے لیے جو ہے ہر بندہ اپنے آپ کو وقف کرتا ہے. اگر اللہ کی ذات میں یہ سارے صفات، یہ سارے کمالات نہ ہوتے تو پھر اسے بھی اپنے کو خالق کہنے کا، اپنے کو مالک کہنے کا اسے بھی ادھیکار نہ ہوتا. مگر اسے سارا ادھیکار حاصل ہے. اسے سب چیزوں کا علم اسے معلوم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اسی لیے تو وہ اللہ ہے. اگر اس میں بھی کوئی نقص ہوتا، اس میں بھی کوئی عیب ہوتا تو پھر وہ بھی اللہ کہلائے جانے کے لائق نہیں تھا. مگر اللہ یہ سارے عیوب سے مبرہ ہے، منزہ ہے، ساری چیزوں سے وہ بالکل پاک ہے، صاف ہے. اسی لیے وہ اللہ ہے، اور اسی لیے ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں. وہ اللہ لا الہ الا ہو، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. اسی لیے تو ہم اس واحد برحق کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہونے کا حقدار ہے. ربوبیت کا حق ہے حاصل اسے. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ساری تعریفوں کا وہ اکیلا مالک ہے. آپ اس کی مخلوق کی تعریف کرو، لوٹے گی اسی حقیقی خالق کی طرف، لوٹنا اسی کی طرف ہے. آپ نے کسی بچے کی خوبی کی تعریف کی کہ یہ بچہ کتنا اچھا ہے، کتنا بھلا ہے، تو اس کی حقیقی تعریف کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ کی طرف. آپ نے کسی پھل کی، کسی پھول کی، کسی درخت کی، یا کسی پہاڑ کی، کسی پتھر کی تعریف کی، تو وہ حقیقی تعریف اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَلَهُ الْحُكْمُ، فرما روائی اسی کی ہے، حکم اس کا چلتا ہے، آرڈر صرف اسی کا ہے، فرما روائی صرف اللہ کی ہے. کسی چیز پر اللہ کے علاوہ کسی کی فرما روائی نہیں ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں. کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہت دنوں تک ان یاجوج ماجوج پر بھی پکڑ رکھتا تھا. اب جو ہے تھوڑا اللہ کی پکڑ تھوڑا کمزور ہو گئی، وہ طاقتور ہو گئے، اس لیے کہیں بھی ان کے پیچھے پڑنا بول کے اللہ ان کو چھوڑ دیا. نہیں، سب اللہ کے کنٹرول میں، اسی کی فرما روائی ہے. کہ امریکہ والوں سے اللہ بیزار ہو گیا، فارین والوں سے اللہ تنگ آ گیا ان کے بے حیائیوں سے، اس لیے جاک مارو کام تو بھی چھوڑ دینا. نہیں، اس کی فرما روائی دنیا کے ہر خطے پر، دنیا کے ہر کونے پر. اس کے علاوہ بھی جتنی دنیا لوگ معلوم کر لیں جو ہمارے علم میں نہیں ہے، شاید آنے والے دور میں انسان کوئی اور خطۂ ارض کو معلوم بھی کر لے، یا کوئی اور جگہ بھی معلوم کر لے،
ان سب جگہوں پر فرما روائی صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ چاند پر، نہ سورج پر، نہ ستاروں پر، نہ سیاروں پر، نہ دیگر اور پلانٹس پر، ہر چیز پر اللہ کی فرما روائی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہم سب کو پلٹنا ہے، ہم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے ہم کو، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی دوسرے چارے کار نہیں ہے۔ ہم سب کو ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اسی لیے تو بار بار مہربان پروردگار ہمیں کہتا ہے کہ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، توبہ کر لو، استغفار پڑھ لو، میری طرف آ جاؤ۔ تمہیں ایک دن، اس دن جب میرا سامنا ہوگا، اس میرے سامنے ہونے سے پہلے تم میری طرف رجوع ہو جاؤ۔ اگر میرا سامنا اگر تمہارا بدعملی کے ساتھ ہو گیا تو پھر تمہارا چیپٹر، تمہارا قصہ تمام۔ اسی لیے وہ ملاقات سے پہلے جو تمہیں اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، جو لوٹ کر اس کی طرف جانا ہے، وہ وقت آنے سے پہلے ہماری اصلاح ہو گئی اور ہم نے اپنے پروردگار کو، اپنے خالق و مالک کو، اپنے حقیقی معبود کو راضی کر لیا، تو پھر ماشاء اللہ، ورنہ پھر انا للہ، اللہ ہم کو اس کی طرف مائل ہونے اور اسی کو راضی کرنے، اسی کو خوش کرنے، اس کے احکام پر چلنے، اس کی عبادت و بندگی پر عمل کرنے، اس کے ہر حکم کو بجا لانے کی، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرما۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں تیری عبادت کے لیے، تیری بندگی کے لیے، اے اللہ تیری ذات پر ایمان کے لیے ہمیں قبول فرمایا۔ اے اللہ آپ ہم پر رحم فرمائیے، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اہل ایمان میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائیے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے صحیح سالم جوڑے کا انتظام فرمائیے۔ پروردگار دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ آمین وآخر دعوانا